الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ دو سبقوں میں آپ حضرات نے اصلاح کی اہمیت اور افادیت پر بعض آیات کی روشنی میں یہ مضمون پڑھا، سنا اور سمجھا. لیکن ان دونوں سبقوں میں مثبت انداز تھا. مثبت انداز کا معنی اس باتی رنگ تھا کہ جن میں ثابت کیا گیا کہ اصلاح کرنے کی اہمیت کتنی ہے، اس کی افادیت یعنی فائدہ کتنا ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت کتنی اور کیسی اور کہاں تک ہے. اس باتی رنگ تھا. اس کا والیوم آج کوئی ٹھیک نہیں ہے، معمولی سی اس کی آواز تیز کرو پھر ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ نہیں. تو دونوں سبقوں میں انداز کون سا تھا؟ اس باتی انداز کہ اس کی اہمیت، ضرورت، بس ٹھیک ہے، اور افادیت کو ثابت کیا گیا. آج کے سبق میں بھی عنوان یہی رہے گا کہ اصلاح کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے، لیکن انداز بدلے گا. پہلے انداز اثباتی تھا، اب انداز منفی ہوگا کہ اصلاح نہ کرنے کا نقصان کتنا ہے. منفی رنگ سمجھ رہے ہیں نا؟ اصلاح نہ کرنے کا نقصان کتنا ہے، اس میں خسارہ کیا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے وعیدیں اور عذاب کے ڈراوے کتنے اور کہاں تک ہیں. تو اس سے بھی مضمون وہی نکلے گا کہ اصلاح نہ کرنے کی صورت میں جب یہ اللہ کی پکڑ ہے، وبال جان ہے، اور اصلاح نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ ڈراوے اور وعیدیں ہیں، تو نتیجہ کہ اصلاح کرنی ضروری ہے. مضمون وہی ہوگا لیکن رخ منفی ہوگا، مثبت نہیں منفی. یہ لفظ آسان ہے یا مشکل ہے؟ پڑھے لکھے ہو نا، مولوی ہوتے ہیں سیدھے سادے ہیں. تم کہتے ہو پازیٹیو، دعا نیگیٹو، تو یہ انداز کون سا ہوگا؟ ہن سمجھ گئے ہو نا؟ چلو
گناہ مختلف قسم کے ہیں، ذرا سمجھنا اس بنیاد کو۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نقصان، خسارہ، گھاٹا صرف اسی گناہ گار کو ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو لازم ہیں اسی گناہ کرنے والے کے ساتھ۔ مثلا ایک آدمی نے نماز کو ضائع کر دیا تو نقصان اسی کا اپنا ہوا، ایسے ہے نا۔ رمضان کے فرض روزے کو ضائع کر دیا تو نقصان اس کا اپنا ہوا۔ صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دی، صاحب استطاعت ہو کر حج نہیں کیا، تو یہ وہ جرائم اور گناہ ہیں جو گناہ گار کے ساتھ خاص اور لازم ہیں کہ ان کا نقصان اور خسارہ صرف اسی کو ہے۔ اور کون سا گناہ ہے جو گناہ گار تک اس کا نقصان محدود ہے؟ اور کون سا گناہ ہے؟ چوری میں تو دوسرے کا بھی نقصان کرتا ہے نا۔ بند کمرہ ہے، بستر میں لیٹا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اور بے حیائی فحاشی کا سارا مواد اس کے سامنے ہے، تو یہ جو بے حیائی اور فحاشی تنہائی اور خلوت میں موبائل کے ذریعے اس میں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی نقصان اسی کا اپنا ہو رہا ہے۔ یہ شمار کرتے جاؤ تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا نقصان اسی گناہ کرنے والے تک محدود ہے۔ سمجھنا بات کو۔ بعض وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا نقصان متعدی ہے، دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ زنا ہو گیا، سود ہو گیا، سود میں بھی ایک سے زائد آدمی اس میں مرتکب ہوتے ہیں، رشوت ہے، اسی طرح شمار کرتے جاؤ تو یہ وہ گناہ ہیں کہ ان گناہوں کا، ان جرائم کا نقصان اس گناہ گار، گناہ کرنے والے تک محدود نہیں بلکہ ایک سے زائد لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ تو ان گناہوں کو متعدی کہتے ہیں، جو اسی کے ساتھ خاص نہیں دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ بعض وہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرائم، کبائر، بالخصوص کفر، شرک، بدعات اور اللہ کی حدود کو پامال کرنا، یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں کہ اگر وہ جرائم کرنے والوں کو روکا ٹوکا نہ جائے، ان کی اصلاح نہ کی جائے بلکہ خاموشی اختیار کر لی جائے، تو جب ان جرائم کی وجہ سے ان مجرموں پر عذاب آتا ہے تو پھر وہ عذاب انہی تک محدود نہیں رہتا، چپ رہنے والوں کو بھی اصلاح نہ کرنے کے جرم کی پاداش میں وہ عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہ جرائم ہیں، یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ کرتوت ہیں کہ جو ان پر چپ رہے گا اور ان جرائم کرنے والوں کی اصلاح نہیں کرے گا، ان کو سمجھانے سلجھانے کی کوشش نہیں کرے گا، ان کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، تو جب ان جرائم کی وجہ سے عذاب آئے گا تو اس صوفی کو بھی، جو اگرچہ خود تو نیکوکار تھا لیکن ان کی اصلاح کی فکر اس نے نہیں کی، اس کو بھی وہ عذاب لقمہ بنا لے گا۔ یہ بھی پھر اس لیے نہیں بچ جائے گا کہ خود تو ٹھیک ہے نا، بڑا نیک ہے، عمل عبادت کرنے والا، صوفی پارسا ہے، لہذا اس پر عذاب نہیں، فرمایا نہیں، اس کا یہی جرم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا اور لے ڈوبے گا کہ اس نے خاموشی کیوں اختیار کی، ان کی اصلاح، ان کو دعوت و ارشاد، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کی۔
یہی خاموشی کا جرم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. بات عجوبی اور اجنبی تو نہیں بن گئی. معاشرے میں تو کچھ اور سننے کو ملتا ہے. کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا راستہ جو جہاں لگائے ٹھیک لگائے. یہی کہنے والا بدبخت جب مجرموں پہ عذاب آتا ہے تو یہ بھی ساتھ انہی کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. یہ دقیانوسی اور ابلیسی فارمولے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھڑ کے لاتے ہیں قوم کے ذہن اور دماغ کو خراب کرنے کے لیے کہ جو جہاں لگا ہے سو ٹھیک لگا ہے. کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا راستہ چھوڑو نہیں. یاد رکھیں یہ کفریہ جملے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو نہیں چھیڑنا تھا. تو انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آسمان سے کتابیں نازل کرنے کی غرض کیا ہے؟ یہ سب سلسلہ تو بے مقصد نہیں بن جائے گا. تو یاد رکھیں یہ حقیقت میں قوم کو گمراہ کرنے والے فارمولے ہیں. تو یاد رکھیے قرآن کریم نے اسی مضمون کو ذکر کیا اور احادیث میں تو یہ مضمون بہت تفصیل طلب ہے. یہاں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ انفال آیت نمبر 25، اس میں یہی مضمون بڑے صاف لفظوں میں آ رہا ہے. ذرا دیکھو، فرمایا وَاتَّقُوا، اور بچتے رہو، اور بچتے رہو. وَاتَّقُوا، اور ڈرو یعنی بچو. تقوی کا معنی عرض کرتا رہتا ہوں، بچنا. وَاتَّقُوا، اور بچتے رہو. فِتْنَةً، ایسے فتنے سے. ایسے فتنے سے، یہاں فتنے سے مراد کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، اعلانیہ بغاوت بھی ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اللہ کی کھلم کھلی نافرمانی اور بغاوت کرنا. یہ سب بڑے بڑے جرائم اور ترک فرائض، فرمایا یہ سب فتنہ ہیں. لہذا واتقوا، اور کرو مانا بولو، بچتے رہو. فتنتن، ایسے فتنے سے. کیسا فتنہ؟ لا تصیبن، نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا اللہ کریم کی طرف سے عذاب. الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، یہ کرتوت کیے، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص کر. سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچتے رہو فتنے سے، ایسے جرائم سے جو موجب عذاب ہیں. وگرنہ عذاب آ گیا تو فرمایا لا تصیبن الذین ظلموا، وہ صرف انہی کو نہیں پہنچے گا، صرف انہی پہ واقع نہیں ہوگا وہ اللہ کا عذاب جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے. خاصتاً، خاص کر، یعنی خاص انہی کے لیے یہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ باقیوں کو بھی یہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف انہی کو خاص کر نہیں پہنچے گا جنہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا، بلکہ باقیوں کو بھی یہ اپنا لقمہ بنا کے ان کو بھی ہلاک اور برباد کر دے گا. لہذا وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی کا، شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت پکڑ، سخت عذاب والا ہے کہ جب اس کا عذاب آئے گا صرف انہی لوگوں کو خاص کر کے انہی پہ واقع نہیں ہوگا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کرتوت اور جرائم کیے، بلکہ باقیوں کو بھی جنہوں نے یہ ظلم اور جرائم نہیں کیے تھے، ان کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے
انہیں بھی یہ عذاب مبتلا کرے گا اپنے میں۔ بخاری شریف میں ایک عجیب حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھایا، اور اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ گاروں کی اور ان کی اصلاح نہ کرنے والوں کی، چپ رہنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ آدمی باہری سفر کے لیے نکلے، کشتی میں باہری جہاز میں سوار ہوئے، اس کے دو حصے اور دو منزلیں تھیں، تو بعض لوگ نچلی منزل میں حصے میں داخل ہو گئے، سوار ہو گئے، اور بعض اوپر والے حصے میں۔ جو نیچے والے تھے انہیں پانی کی ضرورت پیش آئی، پیاس لگی، تو ساتھیوں سے پانی کسی نے طلب کیا، تو انہوں نے کہا پانی تو اوپر والے ساتھیوں کے پاس رہ گیا، وہ پانی کا مشکیزہ برتن وغیرہ ان کے پاس ہے۔ یہ اب نیچے سے گئے اوپر پانی لینے کے لیے، تو انہوں نے ناگواری محسوس کی، ہمیں ڈسٹرب کر دیا، ہمیں چھیڑ دیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہمارا بار بار پانی کے لیے اوپر جانا یہ ان کو نامناسب گزر رہا ہے، تو کسی نے کہا کیوں نہ ہو پانی کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، یہاں سے ایک تختہ کشتی کا نکالتے ہیں تو پانی پانی ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے سے اپنے پانی کا انتظام کرنے لگے، فرمایا اگر وہ انہیں روکیں گے، ٹوکیں گے، منع کریں گے، پانی ہم دیتے ہیں، اپنا نیچے سے تختہ مت نکالو، اگر وہ ان کی اصلاح کریں گے، ان کو روک لیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ جو جہاں لگا ہے سو لگا رہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا راستہ چھوڑو نہیں، تو انہوں نے تختہ نکال لیا تو یہی غرق ہوں گے، اوپر والے تو بچ جائیں گے نا۔ تختہ تو انہوں نے کشتی کا نکالا، اوپر والوں نے تو یہ قصور اور جرم وہ بچ جائیں گے نہیں۔ یہی مثال ہے، کیسی پیاری مثال آپ نے دی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں، جرائم کرنے والے اور دوسرے جو خود بذات خود نیکوکار دیندار، لیکن ان کے جرائم کو صبح و شام دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لیتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں، دل آزاری ہوگی، فساد بگاڑ ہوگا، رد عمل کیا ہوگا۔ فرمایا ان جھوٹی مصلحتوں کے نتیجہ میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے تو وہ ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ان بظاہر دینداروں کا یہی جرم موجب عذاب بن جاتا ہے کہ جو انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وہ مشہور حدیث سنتے ہو، مشکات میں بھی ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک بستی جو نافرمانوں کی تھی، جبرائیل کو رب نے بھیجا، جاؤ اسے جا کے الٹ دو، تباہ کر دو انہیں۔ جب جبرائیل آئے نا تو اس میں دیکھا ایک بڑا صوفی، پارسا، بظاہر متقی، ایسا عابد زاہد کہ جبرائیل کو بھی حیران کر دیا اس نے۔ جبرائیل بھی رک گیا، کہتا ہے یا اللہ اسی بستی کو الٹنا ہے، اس بستی کو الٹا تو یہ عابد زاہد آدمی، اور ایسا عابد حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تیری نافرمانی نہیں کی، ایسا نیکوکار، یا اللہ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اس بستی کو کیسے الٹے؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا جبرائیل پہلے اسی بے ایمان کو الٹو اور بعد میں باقی بستی کو۔ یا اللہ کیوں؟ اس نے تو ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی، گناہ نہیں کیا۔ وہاں حدیث میں عجیب جملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے خود تو گناہ نہیں کیا،
پر معاشرے میں پوری قوم کو بڑے بڑے جرائم کرتے ہوئے دیکھتا رہا، کفر، شرک، بے حیائی، فحاشی، ہر طرح کی بدعات، خرافات، لیکن آج تک کبھی اس کی ماتھے اور پیشانی پر وہ غصے کی، میرے دین کی وجہ سے غیرت کی، وہ رگ بھی حرکت نہیں کی، کبھی سلوٹ بھی نہیں پڑی۔ کچھ کہنا تو دور کی بات، کبھی اس کے اندر وہ جوش اور جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا، ہائے ہائے یہ قوم کہاں لگی ہوئی ہے رب کی نافرمانی اور بغاوت میں۔ تو اس نے بھی اسی فارمولے پہ عمل کیا تھا کہ کسی کو چھیڑنا، جو جہاں لگا ہے سو ٹھیک لگا ہے، چھیڑنا نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلے اسی کو الٹاؤ، بعد میں باقی بستی کو۔ تو یہ ہے اصلاح نہ کرنے کا نتیجہ۔ ایک اور مقام دیکھیں گے، چھٹے پارہ میں آ جاؤ ذرا پیچھے، سورۃ المائدہ، صفحہ 187، چھٹا پارہ، سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، مل گیا؟ وَتَرَى، صفحہ 187، اور تو دیکھے گا کثیراً، بہت ساروں کو، منہم، ان میں سے بہت ساروں کو تو دیکھے گا، کیا کرتے ہیں وہ؟ یسارعون، سرعت، جلدی، سرعت کا معنی ہوتا ہے جلدی، یسارعون، وہ تیزی سے، جلدی سے دوڑ رہے ہیں، کس چیز میں؟ تیزی اور جلدی کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ کے معاملہ میں، اسم گناہ کی طرف، گناہوں کے راستوں کی طرف، اسباب کی طرف وہ جلدی سے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، والعدوان، اور ظلم، حد سے تجاوز کرنے کے معاملہ میں، بغاوت میں بھی دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ، نمبر 3، حرام کھانے میں، اکلی، حرام کھانے میں، السحت، حرام کھانے میں بھی ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے، دوڑ تو ہونی تھی فاستبقوا الخیرات، نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرنی تھی، لیکن آج معاشرے کا جائزہ لیں تو دوڑ لگی ہے گناہوں کی طرف، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت کرنے کی خاطر، اور حرام کمانے، جمع کرنے اور کھانے کی خاطر۔ فرمایا یہودیوں کا بھی یہی کرتوت اور حال تھا۔ یہاں یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے مخاطب، تو ان کو دیکھ تو قلیل نہیں، کثیر منہم، ان میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، یسارعون، ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کس چیز میں دوڑیں؟ فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، ظلم، بغاوت، زیادتی، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ، اور کیا کھانے میں؟ حرام کھانے میں۔ یہودیوں میں سود اور رشوت کا بہت زیادہ زور اور رواج تھا۔ سود اور کن میں تھا؟ یہودیوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں لبئس، پس البتہ بہت برے ہیں، ما کانوا، جو وہ تھے، یعملون، یہ عمل کرتے، سب برے عمل، گناہوں کی طرف دوڑنا، ظلم و زیادتی کی طرف سبقت کرنا، حرام کھانے کی طرف بڑھنا، یہ تو ان جرائم میں پڑے ہوئے مجرم ہیں۔ فرمایا ان کا دوسرا طبقہ جو مذہبی پیشوا رہنما بنا ہوا تھا، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ان کی اصلاح، ان کو ان جرائم سے روکتے نہیں تھے۔ دیکھو ان پہ اللہ نے رد کیا اور مذمت کی۔ فرمایا لولا، کیوں نہیں، ینہاؤہم، منع کرتے ان کو، کیوں نہیں منع کرتے اور روکتے ان کو، کون؟ الربانیون،
आरिफून, दुर्वेश उनके, गदी नशीन उनके, खानकाहों वाली सरकारें, अर्रब्बानियून, अपने आप को रब्बानी कहने वाले कि हम रब वाले अल्लाह वाले हैं। बस ये पीर फकीर बुजुर्ग ये जो उनमें बने हुए थे अपने सूफी पन का रोब जमाने वाले, तो फरमाया लौला यनहाहुम, ये उनको क्यों नहीं रोकते, उनकी इस्लाह क्यों नहीं करते। नंबर 2, वल अहबार, अहबार जमा हिब्र की, हिब्र कहते हैं बड़े शोहरत याफ्ता मौलवी को, मामूली ना, बड़ा शोहरत याफ्ता मौलवी। वल अहबार, और उनके बड़े बड़े मौलवी वो भी उनको मना, हाँ वो भी फजाइल बयान करते थे, ये मसाइल बयान नहीं करते थे, और मसाइल करते भी तो सिर्फ वो इस्तंजा तहारत के मसाइल, अकीदे के मसाइल को बयान नहीं करते थे। उन पे रद्द किया, लौला यनहाहुम, क्यों नहीं मना करते और रोकते उनको, अर्रब्बानियून वल अहबार, न उनके पीर फकीर जो बज़ाहिर बुजुर्ग बने फिरते हैं, वल अहबार, और ना ही उनके बड़े बड़े मौलवी। अन कौलिहिमुल इस्म, अन से कौली बात, हिम उनकी, अल इस्म गुनाह वाली, जो गुनाहों की बातें करते हैं उनसे उनको ये मना नहीं करते। व अकलिहिमुस्सुहत, और हराम खाने से भी उनको मना नहीं करते। ये गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाज का माल है, ये मुहर्रम की सबीले हजरत हुसैन के नाम की नियाज है, ये 11वीं शरीफ ये शेख जिलानी के नाम की नियाज है, ये दरबारों के बकरे छतरे, ये उर्स मेले की देगे, ये सब गैरुल्लाह की नजरो नियाज की चीजें हैं और ये कती हराम है। इन हरामों में वो लगे हुए थे पर न उनके मौलवी उनको रोकते और बतलाते थे ये हराम है, ये ना खाओ, ना उनके सूफी और बज़ाहिर बुजुर्ग बने हुए वो भी उनको नहीं बतलाते थे ये खिंजीर से भी बढ़ करके हराम है, इनके करीब नहीं जाना। फरमाया नहीं नहीं, ये उन्हें मना नहीं करते थे, उनको रोक टोक नहीं करते थे। लबिसा, अलबत्ता बहुत बुरे हैं, माँ कानू, वो जो थे, यस्नाउन, करतूत करते। थोड़ा सा आगे आ जाओ इसी सिपारे में, सफा 192, छठे पारे का आखिरी सफा, यही सूरतुल माइदा आयत नंबर 78, आयत नंबर 77 के बाद 78। लोइनल्लज़ीना कफरू, देख रहे हो पहली पहली सतर, लोइना लानत की गई, अल्लज़ीना कफरू, उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया। वो कौन है? मिन बनी इसराइल, बनी इसराइलियों में से उन पर लानत की गई। कैसे की गई? फरमाया अला लिसानी दाऊद व ईसा बिन मरियम, हजरत दाऊद पैगंबर की जुबानी और ईसा बिन मरियम की जुबानी, इन दो पैगंबरों की जुबानी अल्लाह ने बनी इसराइल के उन काफरों पर लानत कर दी है। अल्लाह जुर्म क्या था, क्यों लानती बने? फरमाया जालिका, ये लानत उन पर हुई, बीमा बसबब इसके आसौ कि वो नाफरमानी करते थे। आसौ मासियत से, मासियत का माना, क्यों सुस्त हुए बैठे हो, कुछ और तो नहीं सबक में याद आना शुरू हो जाता, और पुराने यहूदियों की गल पई होंदी है, अल्लाह लो तुस बहुत दूर बैठे हो। बीमा आसौ बसबब इसके कि वो नाफरमानी करते थे, अल्लाह ने उन पे लानत कर दी। नंबर 2, वकानू, वो थे यातदून, हद से निकल जाते, अल्लाह की हदों को पामाल करते थे, अल्लाह के हलाल को हराम, हराम को हलाल बना लेना, और अल्लाह ने जो शरी हुदूद मुकर्रर की हैं उनको तोड़ देना, पामाल करना, ये हद से तजावुज करना है। ये तो जराइम करते थे। अल्लाह करीम फरमाते हैं कानू, और थे, ला यतनाहौना,
ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے. لا یتناہونا، جرائم کرنے والے مجرم تو تھے لیکن بعض یہ جرائم نہ کرنے والے صحیح راستے پر بھی تھے، لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کو منع، ایک دوسرے کی اصلاح، روک ٹوک. یہ لا یتناہونا، وہ ایک دوسرے کو نہیں منع کرتے تھے کس چیز سے؟ منکرن، منکر برے کاموں سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. فعلوہ، وہ جو یہ کیا کرتے تھے برے کام، ان سے وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں لبئسا، البتہ تھے، ما کانوا یفعلون، البتہ بہت برے تھے وہ جو عمل اور کرتوت کرتے تھے. ترا، تو دیکھے گا، کثیرا منہم، بہت ساروں کو ان میں سے، یتولون، یہ ان کے جرائم کا ذکر ہو رہا ہے جن سے ان کو دوسرے بھی منع نہیں کرتے تھے، کہ ان کے جرائم میں سے پیچھے دو جملے آئے. ایک بما عصوا، وہ نافرمانی کرتے تھے، کانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرتے تھے، یہ تیسرا جرم. ترا کثیرا منہم، ترا تو دیکھے گا اے مخاطب، کثیرن بہت ساروں کو، منہم ان میں سے، وہ تیسرا یہ جرم کرتے تھے. کون سا؟ یتولونا، یتولونا، دوستیاں قائم کرتے تھے، چھپے چھپے یارانے بناتے تھے. الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. جرم کون سا تھا تیسرا؟ کافروں سے دوستیاں یاریاں. دنیاوی نہ، دنیاوی معاملات جائز ہیں، شریعت نے، قرآن نے ان سے منع نہیں کیا. دینی دوستی اور دینی تعلق اور یاری، اس سے شریعت نے منع کر دیا. اس کے ساتھ دنیاوی معاملہ کر، لیکن اندر سے یہ سمجھ کر کہ خنزیر سے بھی برا ہے یہ بے ایمان، یہ دل میں اس کی عزت احترام ادب کبھی نہ پیدا ہونے دے. وگرنہ جس دل میں، سینے میں کسی کافر مشرک کا ادب، احترام اور دل میں اس کی محبت اور تعظیم آ جاتی ہے، ایسے منحوس دل سے پاک ایمان رخصت ہو جاتا ہے. لین دین کر، خرید و فروخت، بے شراء، کاروبار، تجارت، معاملات اس سے دنیا داری کے بے شک کر. کافر سے، مشرک سے، نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے کیے، سارے معاملات کر، لیکن یہ دل میں رکھ کر کے کہ یہ اللہ رسول کا دشمن ہے، میرا بھی کون ہے؟ دشمن ہے. دل میں اس کی محبت قطعاً اترنے نہ دے، اور دینی امور میں اس کے ساتھ یہ دوستی اور اس کے ساتھ رواداری قائم نہ کر. لبئسا، البتہ بہت برا ہے، ما قدمت لہم، جو انہوں نے آگے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کیا، انفسہم، اپنی جانوں کے لیے، ان کے سخط اللہ، ناراض ہو گیا اللہ، علیہم، ان پر. یہ دنیا کے اندر اللہ کی ناراضگی ان کے لیے دنیاوی عذاب ہے. وفی العذاب، اور بیچ عذاب کے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ. تو یہاں بھی مذمت کر دی اصلاح نہ کرنے والوں کی. ایک مقام دیکھ لیں جی، نامہ پارہ سورہ اعراف، اللہ جل شانہ. نامہ پارہ صفحہ ہے 272، 272 رکوع سے جی. آیت نمبر سورہ اعراف کی 162 کے بعد 163 شروع ہو رہی ہے. وَاسْأَلْهُمْ، سمجھنا ذرا، یہ بڑا اہم مقام آیا ہمارے سبق سے متعلق. وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھئے ان سے، وَاسْأَلْهُمْ، پوچھ لیجئے ان سے،
کس چیز کے بارے میں؟ عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، یعنی ان بستی والوں کے بارے میں۔ کون سی بستی؟ اللہ تھی جو کانت تھی حاضرۃ البحر، حاضرۃ البحر دریا کے قریب، حاضرۃ البحر دریا کے کنارے واقع تھی، اس کے قریب تھی۔ تو فرمایا ان بستی والوں کے جو دریا کے قریب رہتے تھے، ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ اور معاملہ پیش آیا۔ معاملہ یہ تھا، زبانی ذرا سن لیجئے، کہ یہاں تذکرہ یہودیوں کا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن میری خاص عبادت کرو، اور ہفتے کے دن دنیاوی کام کاج، کاروبار، تجارت، شکار وغیرہ کی اجازت نہیں۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا گیا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن۔ لیکن ان کے احکام ذرا سخت تھے۔ جمعے کے لیے عبادت کا تو ہمارا اللہ کی عبادت کا خاص دن مقرر ہوا، لیکن احکام میں نرمی ہے کہ جمعے کے ٹائم سے پہلے دنیاوی کام کاج کر سکتے ہو، اور جب نماز جمعہ پڑھ چکو تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ مخصوص وقت رکھا، پہلی آذان سے لے کر نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد تک، اس میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن ان کے لیے احکام ذرا کڑے اور سخت تھے۔ یہودیوں کو فرمایا خبردار، ہفتے کے دن کوئی کام کاج نہیں، میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ چونکہ دریا کے قریب آباد تھے، تو دریا میں مچھلیوں کا شکار کرنا، بیچنا، خود کھانا، یہ ان کا شغل اور مشغلہ تھا۔ تو اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ تھے بڑے شریر قسم کے لوگ یہ، اللہ نے منع کر دیا، لیکن ہیلے بہانے بناتے، چوری چھپے شکار کرتے۔ جوں جوں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے گئے، اللہ نے بھی آزمائش کو اور حکم کو بڑھانا شروع کر دیا بطور آزمائش کے، اور فرمایا کہ اب جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرے گا، تورات میں اب بھی یہ جملہ ملتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ وہ مچھلی کا شکار کون سا ایسا کام ہے کہ اس پہ قتل کر دیا جائے۔ اصل بنیاد کو سمجھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ موجب قتل ہے، مچھلی نہیں۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی یہ قتل کا موجب ہے۔ تو ان کو اللہ نے منع کر دیا، اس پہ سزا کے واجب القتل ہوگا اس دن شکار کرنے والا، یہ ذکر کر دی۔ ساتھ ہی اللہ نے آزمائش یہ رکھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب اچھل اچھل کر کے پانی کی سطح پہ آ جاتی، ان کے منہ میں پانی آتا ہے، دیکھتے جاگ جا کے۔ اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا، باقی دنوں میں مچھلیاں ڈھونڈے سے بھی نہ ملتی۔ یہ مزید آزمائش بڑھ گئی۔ انسان سیدھا سیدھا عمل کرنے لگ جائے تو اللہ کے حکام بھی نرم رہتے ہیں، سہولت رہتی ہے، اور اکڑتا جائے تو اللہ کے حکم بھی اس کے لیے آزمائش بنتے جاتے ہیں۔ تو آزمائش بن گئی۔ اب اس قوم میں تین طبقے اور تین قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے ایک تدبیر ہیلہ اختیار کیا کہ وہ جا کر کے جمعہ کے دن جال پھینک دیتے دریا میں، کنڈیاں لگا دیتے، یا بعضوں نے تالاب قریب بنا دیے تھے، وہ ان میں پانی چھوڑ دیتے کہ مچھلیاں بھی تیرتی ہوئی اس میں آ جاتی، جال لگا دیتے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی، کنڈی لگاتے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی۔ یہ کارروائی کرتے جمعے کے دن، ہفتے کے دن سے ایک دن پہلے۔ پھر ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتی، وہ ان کی پکڑی جاتی، جالوں میں پھنس جاتی، یہ پھر اس سے اگلے اتوار والے دن جا کے نکال لیتے۔ یہ ایک ہیلہ انہوں نے تدبیر کی، اختیار کیا۔ تو یہ جرم کرنے والے تھے۔ دوسری پارٹی وہ تھی جو ان کو سمجھاتے، باز آ جاؤ، اللہ کریم کے حکم کا مذاق نہ بناؤ، یہ مذاق بنا رہے ہو، اور اللہ کو اس دھوکے میں نہ دو، وہ دھوکے میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ تیسری پارٹی وہ تھی کہ جو بالکل پیچھے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ کتنے لوگ ہو گئے قسم کے؟ تین۔ جرم کرنے والے،
نمبر 2 ان کی اصلاح، ان کو منع کرنے والے، نمبر 3 خاموش رہنے والے، جو جہاں لگا ہے سو لگا رہے، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا نا، اللہ کا عذاب آیا تو 2 طبقوں کو لے ڈوبا، جرم کرنے والے، اس پہ خاموش رہنے والے، بچے وہی جو ان کی اصلاح کرتے رہے۔ بس اب دیکھو سبق کو، وَاسْأَلُهُمْ، اور پوچھئے ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، ان بستی والوں کے بارے میں جو بستی واقع تھی، آباد تھی، حاضرۃ البحر، بحر قلزم مراد ہے، دریائے قلزم، اذ جب، یعدونا وہ زیادتی کرتے، حد سے نکل جاتے، فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں، اللہ نے منع کیا لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے تھے۔ جب باز نہ آتے شکار کرنے سے اس دن، تو اللہ فرماتے ہماری آزمائش بڑھتی گئی۔ کیسے؟ اذ جب، تأتیہم آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم ان کے ہفتے والے دن آتی تھی خوب، کیسے؟ شرعن اچھل اچھل کر، ظاہر ہو کر پانی کی سطح پر آتی، وَيَوْمَ اور وہ دن، لا یسبتون جو ہفتے کا نہ ہو، لا تأتیہم تو مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی۔ یہ آزمائش رکھی۔ کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم نے آزمایا ان کو، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ وہ تھے نافرمانی کرتے۔ وَإِذْ قَالَتْ یہ مجرموں کا ذکر۔ اب دوسرا طبقہ جو ان کو سمجھاتا تھا، تو جو سمجھانے والے تھے وہ ان کو بار بار منع کرتے، نصیحت کرتے، لیکن وہ تیسری پارٹی پیچھے، وہ سمجھانے والوں کو بھی کہتے ان کو کیوں سمجھاتے ہو، یہ کم مانتے ہیں، لہٰذا ان کو سمجھانا چھوڑ دو۔ تو جو سمجھا رہے تھے، اصلاح کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا، اُمَّتٌ ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، ایک جماعت ایک طبقے نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ تم کیوں تعظون واعظ و نصیحت کرتے ہو۔ جو خاموش تھے وہ کہتے ہیں سمجھانے والوں کو، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قومن ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکوہم کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ نہیں سمجھیں گے اللہ ان کو بالکل ہلاک کر دے گا، او یا معذبوہم بالکل ہلاک نہیں کرے گا تو اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے، پر عذاباً شدیدہ عذاب بڑا سخت، لہٰذا ان کو مت سمجھاؤ، ان کی اصلاح نہ کرو۔ قالو وہ اصلاح کرنے والے کہتے ہیں، معذرتاً الی ربکم ہم تو خود اللہ کے سامنے اپنا عذر اور معذرت پیش کرنے کے لیے کہ کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ معذرتاً بطور معذرت کے، الی ربکم اپنے رب کے سامنے، ہم تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں، کل کو یہ ہلاک ہوں تو کہیں ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، وَلَعَلَّهُمْ اور شاید کہ وہ مجرم، یتقون انہیں بھی عقل آئے اور نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما پس جب، نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ وہ بات جو ان کو نصیحت کی گئی، یعنی اللہ کریم کے ان نیک بندوں نے سمجھایا، اصلاح کی کوشش کی پر وہ سمجھے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب اور پکڑ آ گئی۔ یا اللہ بچا کون؟ فرمایا انجینا ہم نے بچا لیا، نجات دی، الذین ان لوگوں کو، ینہونا جو ان کو منع کرتے تھے، عن السوء اس گناہ سے، برے کام سے منع کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، وہ کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ وَأَخَذْنَا اور پکڑ لیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب ساتھ عذاب کے ہم نے پکڑ لیا، بَإِثْمٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بسبب اس کے کہ وہ نافرمان تھے، نافرمانیاں کرتے تھے۔ فلما پس جب، عتوا انہوں نے حد سے تجاوز کیا،
اور زیادتی برتی امانہو انہو اس معاملہ میں جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا. پھر ہمارا عذاب آیا کیسا اور کون سا؟ فرمایا قلنا ہم نے کہا لہم ان کو کونو ہو جاؤ قرادتن بندر، قرادتن بندر ہو جاؤ، خاسئین ذلیل، بندر بھی ذلیل بندر اللہ نے ان کو بنا دیا. پہلے پارہ میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، انسانی شکل ان کی مسخ کر دی اور بدل دی. تو اصلاح نہ کرنے کا یہ نقصان اور وبال، اس لیے وقت نہیں کہ تفصیل میں جائیں. اللہ نے جا بجا اس آخری امت کو فرمایا اور اس کو اللہ نے یہ فریضہ دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر. چوتھے پارے کا دوسرا رکوع دیکھیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور اس سے آگے رکوع جب شروع ہونے لگا تو كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. یہ آیت تو سنتے رہتے ہو نا، لیکن چڑھ گئی صوفیوں کے ہاتھ، انہوں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. معروف کا سب سے بڑا فرد التوحید، مسئلہ توحید ہے، اور المنکر کا سب سے بڑا فرد الشرک، وہ شرک ہے. لوگوں کو توحید کا حکم دو اور شرک سے انہیں منع کرو. سنت کا حکم دو، یہ معروف ہے. بدعت سے منع کرو، یہ منکر کا فرد ہے. اس کے بعد پھر باقی نچلے کبائر، بڑے بڑے گناہ، وہ فرمایا منکرات ہیں، ان سے لوگوں کو منع کرو، اور نیکی عمل عبادت فرائض اور دیگر عبادات کا انہیں حکم دو، یہ معروف ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا من رأى منکم منکرا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. خلاصہ کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی منکر کام، خلاف شرع کام کو دیکھے، طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روک دے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اس کی روک تھام کی کوشش کرے. اگر زبان چلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، خود دل سے نفرت کرتے ہوئے اس برائی سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، بائیکاٹ کر لے. لیکن یہ ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. پر شومی قسمت کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ لوگوں نے رٹ لیے، سنا دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں کے مفہوم میں بہت خرابی اور گڑبڑ کی گئی. یہ لفظ رٹ لیے گئے لیکن مفہوم میں اور اصل مضمون اور مدلول میں خرابی کی کہ مرض کی نشاندہی نہیں ہوتی. مرض کہیں ہے، علاج کسی اور جگہ کا ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب فساد ہی فساد ہے. حالانکہ حاذق، حکیم، ماہر طبیب اور سمجھدار ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں. کتنی؟ آخری جملہ سنو. کتنی؟ سب سے پہلے ہے تشخیص مرض. یہ اس ڈاکٹر طبیب کے مطالعہ کا چیز ہے کہ وہ خود مریض کی مرض کی تشخیص کرے، اسے مسئلہ کیا ہے، بیماری کون سی لگی ہوئی ہے. تشخیص مرض ایک کام. نمبر 2، جب مرض کی تشخیص ہو جائے کہ فلاں مرض بیماری سے لگی ہے، تو پھر دوسری چیز ہے سبب مرض. یہ بیماری کا سبب کیا ہے، کیوں لگی؟ میٹھا زیادہ کھانے سے شوگر ہوئی تو میٹھا سبب ہے اس بیماری کا. سبب کیا ہے اس کا؟ اور تیسرا پھر ہوتا ہے احساس مرض. مریض کو بتلانا کہ بابا تجھے فلاں بیماری ہے، تاکہ وہ اس کی پرہیز، احتیاط کرے،
علاج اچھا کرے. یہ نہیں کہ کینسر کا مریض ہے پر اسے بتانا نہیں ہے، ہارٹ کا مریض ہے پر اسے بتلانا نہیں ہے. یہ غلط فارمولہ ہے. احساس مرض، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. اور چوتھی چیز ہے پھر علاج مرض. یہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ کیوں ڈاکٹر جی ہوں تو میں کوتے برسی کر لینا، یہ غلط ہے نو بھی کوئی نہیں آندیا. یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھو گے نا؟ اب ان کی وضاحت کا وقت نہیں. سب سے پہلے ہے تشخیص مرض، سبب مرض، یہ بیماری لگی کیوں. احساس مرض، مریض کو بتلانا یا اس کے بتلانے سے ڈیتھ کا خطرہ ہو، اس کے ساتھ آئے ہوئے ذمہ دار کو بتلانا، اسے فلاں مسئلہ، اس کو احتیاط کرو، علاج ٹھیک کرو. اور چوتھا ہوتا ہے علاج مرض. تو جس طرح دنیاوی بیماریوں کے لیے، دنیاوی معالج کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، تو دین کے معاملہ میں جو ماہر طبیب اور معالج ہے اسے بھی دین کی دعوت دیتے ہوئے قوم جو روحانی مریض ہے وہاں بھی یہ 4 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر ان 4 چیزوں کو سامنے نہیں رکھے گا تو باقی مریضوں کو شفا کیسے ہوگی؟ یہ خود مریض ہوگا. اللہ تعالیٰ درست عمل کی توفیق عطا فرمائے.